قومی اسمبلی میں گزشتہ دنوں ایک ہندو رکن اسمبلی کی جانب سے ڈاکٹر رامیش کمار ان کا نام ہے، پہلے پی ایم ایل این میں تھے، اب پی ٹی آئی میں ہیں، تب بھی انہوں نے ایک بل وہاں پر موو کیا تھا قومی اسمبلی میں، اور اب بھی انہوں نے ایک بل موو کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے نام پر شراب حاصل کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے، پی جاتی ہے، تو ایسا نہ کیا جائے۔ جب انہوں نے یہ بل پیش کیا اور جنہیں لائسنس دیے گئے ہیں شراب کے، انہیں منسوخ کرنے کی بات کی گئی، تو ایک ہندو نے وہاں پر بل پیش کیا اور تمام مسلمانوں نے مل کر اسے منظور نہیں ہونے دیا۔ یہ یہاں پہ ان دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ان آرٹیکل 37 ان پیراگراف H دی ورڈ اینڈ کوما اینڈ ان دا کیس آف نان مسلم ریلیجیس شیل بی اومیٹڈ۔ یہ میں نے سر اس وجہ سے لکھا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ڈسکرمنیشن ہے۔ شراب کسی کے کال فیل سے مجھے مطلب نہیں ہے کہ کون پیتا ہے کون نہیں پیتا ہے، کون کاروبار کرتا ہے، مگر اگر ریلیجن کے نام کے اوپر کاپیاں تقسیم کی جائیں بل کی، ریلیجن کے نام کے اوپر اگر شراب کا کام ہوتا ہے، دے رہے ہیں آپ تک آ رہی ہیں کاپیاں جی، ریلیجن کے نام کے اوپر شراب کا کام ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ یہ ڈسکرمنیشن ہے۔ اس وجہ سے یہ ریلیجن، کیونکہ ہمارے گرو گرنتھ صاحب میں، ہمارے شریمد بھگوت گیتا کے اندر شراب بالکل منع ہے، کہیں پہ بھی شراب کی، جیسے کیونکہ سارے آسمانی کتاب جو ہے وہ انسانیت سکھاتے ہیں، صحیح راہ سکھاتے ہیں، چاہے پاک قرآن شریف ہو، چاہے بھگوت گیتا ہو، چاہے گرو گرنتھ صاحب ہو۔ جب تینوں مذہبی کتابوں میں اگر اس کی بائبل میں بھی اس کی منع ہے، تو کیوں ریلیجیس کے نام پہ یہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے تہواروں کے اوپر استعمال کیا جائے، جبکہ ہمارے تہواروں کے اوپر بھی اس کی شراب کی ممنوعیت ہے کہ وہ شراب نہیں چلنا چاہیے۔ میرے خیال میں اکثریت کا جواب نہیں میں ہے، لہذا بل پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ بھائی آپ سب مسلمان ہیں، مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، وہاں پر اسلامی آئین کی بات کرنی چاہیے، سب مل کر آپ کہتے ہیں جی درست بات ہے، یہ تو ہم پیش کرتے ہیں، یہ ہندو، کیا ہم مسلمان ہیں اور ہم اس کو اس طرح سے آن کرتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں؟ لیکن عجیب بات وہاں پر ہوئی اور ٹاک شوز میں بیٹھ کر اس کا دفاع کیا گیا کہ اچھا ہوا نہیں منظور ہوئی، جس نے پینی ہے اس نے پینی ہے۔ ایسے ہی پاکستان میں ہمارا رواج بھی بن گیا ہے، سستی شہرت کے لیے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ رمیش کمار صاحب نے سستی شہرت کے لیے اور کیا اس میں، اور کیا ہے اس میں رکھا ہوا، اور اس میں کیا ہے، کتنا جو ہے اپنا جو یہاں پہ قانون کے اوپر یا کرنے سے کیا ہو جائے گا، جس نے پینی ہے وہ پیتا رہے گا، جس نے نہیں پینی اس نے پھر بھی نہیں پینی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فواد چودھری جو کہ حکومت کے ترجمان ہیں، وفاقی وزیر ہیں، اسٹیٹ منسٹر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سستی شہرت کے حصول کے لیے ڈاکٹر رامیش کمار نے یہ بل پیش کیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ ذاتی حیثیت میں یہ بات کر رہے ہوتے تو عجیب بات ہے، آپ ریاست کے ترجمان ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں، پھر تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے سستی شہرت کے حصول کے لیے کرتارپور کوریڈور کھولنے کی بات کی، آپ نے سستی شہرت کے حصول کے لیے ایک قادیانی کو ایڈوائزری کونسل میں مشیر مقرر کرنے کی کوشش کی، آپ نے سستی شہرت کے حصول کے لیے توہین رسالت کی نامزد ملزمہ کو چھوڑا، آپ نے سستی شہرت کی حصول کے لیے ریاست مدینہ کا نعرہ لانچ کیا، آپ نے سستی شہرت کے حصول کے لیے برطانیہ کا دورہ کیا، قادیانیوں سے ملاقات کی، ان کے تحفظات دور کرنے کی بات کی، آپ نے سستی شہرت کے حصول کے لیے پارٹیاں بدلی، وفاداریاں بدلی۔ بہت افسوس ہوا مجھے اس بیان پر کہ جب اسلامی احکامات کی بات آتی ہے، اسلامی شاعر کی بات آتی ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اسلام اس کو تسلیم نہیں کرتا، 40 روز اس شخص کی اسلام یہ کہتا ہے نماز قبول نہیں ہوتی جو شراب پیتا ہے، اور اسلامی احکامات یہ ہیں کہ شراب پینے والا، بنانے والا، بیچنے والا، اٹھانے والا، جس کے لیے اٹھائی جا رہی ہے، سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو ایسی بات پر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، آپ حاصل کر لیتے بھائی سستی شہرت، آپ وہاں پر بات کر لیتے۔ اعزاز کی بات ہے یہ کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس کا تعلق اسلام سے ہے، اسلام کی ترجمانی کرنا، اسلام کی بات کرنا، اسلام کی بات پھیلانا اعزاز کی بات ہے، اس میں سستی شہرت کہاں سے آ گئی؟ اور پھر آپ نے کہا جس نے پینی ہے اس نے پینی ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ اسٹیٹ منسٹر بات کر رہا ہے، حکومت کا ترجمان بات کر رہا ہے، یہاں پر پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے جس نے ٹیکس چوری کرنا ہے اس نے کرنا ہے، آپ کیوں اس پر قانون کی ہتکڑیاں پھر لا کر لگاتے ہیں؟ جس نے یہاں پر بدکاری کرنی ہے اس نے کرنی ہے، آپ کا قانون پھر اسے کیوں روکتا ہے؟ جس نے سڑکوں کو گندا خراب کرنا ہے اور قومی املاک کو نقصان پہنچانا ہے پھر اس نے تو پہنچانا ہے، آپ اس کو کیوں پکڑتے ہیں، کیوں جیلوں میں ڈالتے ہیں؟ جس نے سر عام آ کر حکومتی رٹ کو چیلنج کرنا ہے اس نے کرنا ہے، پھر آپ اس کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟
آپ کی عزت، آپ کی آبرو، حکومت کی عزت، جرنیل کی عزت، سیاستدان کی عزت تو عزت ہے. اسلامی احکامات کے حوالے سے جب بات آتی ہے آپ اتنے پوپلے سے بن کے، بھولے سے بن کے بات کر کے آگے گزر جاتے ہیں. یہ بھولپن، یہ بہت افسوسناک ہے. عمران خان صاحب کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون کیا بات کر رہا ہے اور کس انداز سے بات کر رہا ہے.